علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ ہم صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے توحید کا علم بلند کیا تو ان نفوس قدسیہ نے آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال سے بڑھ کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب پکارا یہ سر تسلیم خم کر کے حضور کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جب دین کو مال کی ضرورت ہوئی، آقا علیہ السلام اعلان فرماتے تو یہ سارا مال حضور کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیتے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کی حفاظت یعنی ان کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کا ادب و احترام کبھی بھی نہ چھوڑے، ان کی تعظیم، ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں سنو، میرے صحابہ کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، اور پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے، اور پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے یہاں تین طبقات، تین ادوار کا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر القرن قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا جو زمانہ ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ان زمانوں کو خیر فرمایا ہے، اور ان زمانوں میں وہ لوگ جنہوں نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم توحید کو بلند کیا اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کی، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج اور اشاعت کی، تو ان لوگوں کے حوالے سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ اور پھر آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، اور ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی نہیں لی جائے گی، اور وہ خود بخود شخص قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم نہیں لی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں میں خیر ہونے کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ پھر جھوٹ ظاہر ہوگا، پھر جھوٹ جو ہے وہ عام ہو جائے گا، اور یہ فتنے پہ شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ زمانہ جو حضور کے زمانے کے قریب ہے اس میں خیر ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہے، یہ تابعین کا زمانہ ہے، اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یعنی تین ادوار کے حوالے سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ کا خیال رکھنا پہلا دور، پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے تابعین، اور پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے یعنی تبع تابعین، ان کا خیال رکھنا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام مقام جابیہ پہ کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الا احسنوا الى اصحابی ثم الذین یلونہم، کہ آج ہی کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور تابعین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کس معاملے میں ڈرتے رہنا؟ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر ان کے بعد جو لوگ ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ صحابہ کرام وہ نفوس قدسی ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، ایمان لائے، استقامت ہوئی، اور اسی استقامت پہ ان کا وصال ہوا، اور ساری زندگی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ سو حضور علیہ السلام نے ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام انسان تھے اور ان کے درمیان باہمی کچھ جھگڑے بھی ہوئے، تو ایسے مشاجرات یا ایسے جھگڑے جو صحابہ کرام کے مابین ہوئے ہیں، اس میں ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ خاموشی کو اختیار کیا جائے۔ ہمارے اسلاف نے جو ہے وہ اسی کی تعلیم دی ہے۔ اس میں بندہ خود حفاظت میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کا درجہ کیا ہے کہ صحابیت میں آ جاتے ہیں۔ جب صحابیت میں آ گئے تو حضور نے تعلیم دی ہے کہ ان کے حوالے سے خیال رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کے ساتھ بھلائی کرو، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے کہ ہمیشہ بھلائی رکھنا ان کے ساتھ۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے وسط میں اس کا گھر ہو، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَلْزِمْ الْجَمَاعَةَ، کہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کا دامن تھام کے رکھے۔ اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت و جماعت، یعنی جو حضور نے دین دیا، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد علماء صالحین امت، ائمہ مجتہدین، فقہائے اسلام، یہ سینہ بہ سینہ اسلام جو ہے وہ محفوظ شکل میں آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہی السواد العظم ہے، یہی جماعت ہے، یعنی دین کی پوری شکل جو ہے وہ محفوظ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جماعت کو لازم پکڑنا۔ اور اہل سنت و جماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے درمیان باہمی مشاجرات ہوئی، جھگڑے ہوئے، اس میں خاموشی اختیار رکھو، خاموشی رکھو اس میں۔
اور آج کے دور میں کم علم لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. حضور نے صحابہ کے ساتھ بلائی کا حکم دیا ہے، ان کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اس کی نیکی خوشی میں ڈال دے اور برائی اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے وہ حقیقی مومن ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.